بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستو میں آج آپ کو دنیا کے سب سے زیادہ آئسولیٹڈ ملک کے بارے میں بتاتا ہوں، جہاں پر نہ ہی انٹرنیٹ ہے اور نہ ہی کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم، جہاں پر کبھی کبھار ہنسنے پر بھی پابندی لگ جاتی ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں پر 25 ملین لوگ ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا ہیئر سٹائل کیا ہوگا اور رہن سہن کیسا ہوگا، یہ ان کا صدر ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں نارتھ کوریا کی۔ اس ویڈیو میں آپ کو نارتھ کوریا کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے یہ ملک دنیا کا سب سے خطرناک ترین ملک مانا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا کو جاننے کے لیے ہمیں کچھ وقت پیچھے جانا پڑے گا۔ ورلڈ وار 2 ختم ہونے کے بعد کورین پیننسولا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جسے آج نارتھ اور ساؤتھ کوریا کہا جاتا ہے۔ ورلڈ وار 2 سے پہلے کوریا جاپانیز کلونیل رول کے انڈر تھا۔ جب جاپان نے سرنڈر کیا تو کورین پیننسولا 2 حصوں میں ٹوٹ گیا۔ نارتھ والا پارٹ سوویت یونین کنٹرول کرنے لگا اور ساؤتھ والا پارٹ یونائٹڈ اسٹیٹس۔ جب کورین وار ختم ہوئی تو اس میں بہت سی کیجوالٹیز تھیں، جس کے بعد ایک فارمر پیس ٹریٹی سائن کیا گیا، جس کا مقصد نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کو جنگ سے روکنا تھا۔ آج بھی ان دونوں ممالک کے درمیان کچھ خاص دوستانہ ریلیشنز نہیں ہیں، جس سے ان دونوں کے درمیان جنگ ہونے کا ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے۔ اب کوریا بیسیکلی 9 ستمبر 1948 کو وجود میں آیا، جسے ڈیموکریٹک پیپل آف ریپبلک کوریا کا نام دیا گیا۔ یہ ملک صرف نام کا ہی ڈیموکریٹک تھا۔ اصل میں یہاں شروع سے لے کر آج تک ایک ہی فیملی رول کر رہی تھی، جس کا نام دا کم ڈائنیسٹی ہے۔ یہ ڈائنیسٹی نارتھ کوریا پر 75 سالوں سے حکومت کرتی آ رہی ہے، اور ان 75 سالوں میں صرف 3 ہی سپریم لیڈرز بنے، اور وہ بھی سیم اسی فیملی کے، جو کہ کم جون کے والد اور دادا تھے۔ ان شارٹ ایک ہی فیملی کی ڈکٹیٹرشپ 75 سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ یہ سال تھا دسمبر 2011 کا، جب پہلی بار کم جونگ لیڈر بنے۔ کم جونگ کے پہلے 10 سال میں اکنامک فیلئر، نیوکلیر ڈپلومیسی اور ملٹری پاورز بہت زیادہ انکریز ہوئی۔ اس نے پاور میں آتے ہی اپنے سبھی رائیولز کو راستے سے ہٹایا، جس میں ان کے سوتیلے بھائی اور چاچا کو انہوں نے انسبارڈینیٹ کے جرم میں سزا دی تھی۔ کم جونگ نے ان سب آفیشلز اور ملٹری جنرلز کو بھی پوسٹ سے ہٹا دیا، جن کو ان کے والد نے اپوائنٹ کیا تھا۔ ڈکٹیٹر کم کی سب سے پہلی پرائورٹی ملٹری پاور تھی، جس میں اس نے نارتھ کوریا کے نیوکلیر پروگرام کو لانچ کیا، اور کم نے دنیا کو اپنے نیوکلیر پروگرام کا نظارہ کروایا۔ اب نارتھ کوریا نے 3 نیوکلیر ٹیسٹ کیے، اور اس کے بعد ہر سال وہ ٹیسٹ کرتا گیا، اور یہی نہیں، 7 جنوری 2016 میں اس نے دنیا کو خبر دی کہ نارتھ کوریا نے کامیابی کے ساتھ ہائیڈروجن بم کا ٹیسٹ کر لیا۔ اب ہائیڈروجن بم جو 100 نیوکلیر بم سے بھی زیادہ تباہی کی طاقت رکھتا ہے۔ کوریا کے پاس اس وقت 9,50,000 ایکٹیو سولجرز ہیں۔ اس کے علاوہ 5545 ٹینکس اور 2500 انفلیٹری وہیکلز، اور اس کے علاوہ 5500 ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم بھی موجود ہیں۔ ان کا استعمال کم جونگ کے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اپریل 2020 میں رومرز پھیلنا شروع ہو گئے کہ بھئی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے سیریس آپریشنز کرنے پڑیں گے۔ اب یہ رپورٹ ساؤتھ کوریا کے ڈیلی NK نیوز چینل میں پبلش کی گئی تھی۔ کم جونگ نے ان دنوں بہت ہی زیادہ ویٹ گین کر لیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں سیریس ڈائبٹیز ڈائگنوز کیا گیا۔ دنیا کو ایسا لگا کہ شاید کم جونگ کی بلا دنیا سے ٹل جائے گی، لیکن اچانک 2021 میں کم جونگ نے ٹی وی پر آ کر خطاب کیا، جس میں وہ بہت ہی ہیلدی نظر آئے۔ اس کے بعد پھر سے انہوں نے نیوکلیر پروگرام ٹیسٹ کرنا شروع کر دیے، جس سے باقی دنیا، خاص کر کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ہوش اڑ گئے۔ چلے اب میں آپ کو نارتھ کوریا کے لوگوں کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں کہ وہاں کی عام عوام کا کیا حال ہے۔ نارتھ کوریا کے لوگوں کا باہری دنیا سے بات کرنا بالکل منع ہے۔ وہاں کی گورنمنٹ نے مسلسل ہیومن رائٹ سرپلس کیے ہیں۔ ظلم اتنا ہے کہ وہاں کوئی انڈیپینڈنٹ میڈیا چینل ایکٹیو نہیں ہے، اور جو بھی خبر لوگوں کو دکھائی جاتی ہے، پہلے وہ کم جونگ کے سپاہی ریویو کرتے ہیں، پھر وہ بعد میں نارتھ کوریا کے لوگوں کو بتائی جاتی ہے۔ اور نارتھ کوریا میں ایک اسپیشل لا اپلائی کیا جاتا ہے، جس میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی بنانا بین کر دیا گیا ہے، اور جو بھی کم جونگ کی اپوزیشن میں کھڑا ہوا اسے سیکریٹ کیمپس میں ڈال دیا گیا، جہاں انہیں بہت ٹارچر کیا جاتا ہے، اور اس ڈر سے وہاں کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی یا اپوزیشن بنانے کی ہمت نہیں کرتا۔ اب نارتھ کوریا میں آج بھی گورنمنٹ بنا پیسے دیے لوگوں سے زبردستی کام کرواتی ہے، اور عام لوگوں میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ کووڈ-19 میں یہ حالت بد سے بدترین ہوتی چلی گئی۔ اس دوران کوریا میں بہت زیادہ سیلاب بھی آئے، جس نے ساری فصل تباہ کر دی۔ اس وجہ سے یہاں ایک قحط پڑا، جس میں کافی سارے لوگوں کی جان چلی گئی۔ جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ نارتھ کوریا کمپلیٹ آئسولیٹڈ ملک ہے، لیکن یہ کچھ ڈپلومیٹس کے ساتھ ریلیشنز بھی مینٹین کرتا ہے، جس میں رشیا، منگولیا،
پاکستان اور ایران شامل ہیں۔ لیکن جیسے ہم سب کو تو پتہ ہی ہے کہ نارتھ کوریا خاموش بیٹھنے والا ملک تو ہے نہیں۔ اسی سال اکتوبر میں نارتھ کوریا نے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ختم کیا، جس میں اسپین، ہانگ کانگ اور افریقہ کے کچھ ممالک تھے۔ اب کورین وار کے بعد کوریا اور یونائیٹڈ اسٹیٹس کے ڈپلومیٹک ریلیشنز بہت بدتر ہو گئے، یہاں تک کہ کوریا کے 6 نیوکلیئر ٹیسٹ نے یو ایس کے پسینے چھڑا دیے۔ کم جون نے ایک نہیں بلکہ کئی مرتبہ ساؤتھ کوریا اور یونائیٹڈ اسٹیٹس پر نیوکلیئر حملے کرنے کی دھمکی بھی دی۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے آپسی ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے کم جون کے ساتھ ایک الگ موقع پر میٹنگ کی، تب جا کر حالات کچھ بہتر ہوئے۔ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ نارتھ کوریا ایک ملک نہیں بلکہ ایک قید خانہ ہے، جہاں پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پیدا ہونا ہی گناہ ہے۔